الآخرة أخزى وهم لا ينصرون صدق الله العظيم. وأما عاد بہرحال قوم عاد فاستكبروا فی الارض تکبر کیا انہوں نے زمین میں بغیر الحق ناحق طریقے سے وقالوا اور وہ کہنے لگے من اشد منا قوة کون ہے ہم سے زیادہ سخت قوت کے اعتبار سے اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے خلقہم جس نے ان کو پیدا کیا وہ اشد منہم قوة وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت کے اعتبار سے وکانوا بآیاتنا یجحدون اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے لگے فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے چلایا ان پر ہوا کو سرسرن تیز فی ایام نحسات ان ایام میں جو ان کے لیے مصیبت والے تھے لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزی رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ولعذاب الآخرت اخزی اور آخرت کا عذاب البتہ زیادہ رسوائی والا ہے وہم لا ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. اس سے پہلی جو آیات بینہ گزری ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اعراض کرتے ہیں آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے جیسے عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آ چکا ہے. تو اب پہلے اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ان کا ذکر کیا قوم عاد اور قوم سمود کا. آج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بقدر تفصیل کے ساتھ قوم عاد اور قوم سمود کے صاعقہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو جو لفظ اللہ پاک نے شروع کے اندر بیان کیا کہ صاعقۃ عاد و سمود قوم عاد اور قوم سمود کے صاعقہ یعنی عذاب کی طرح، تو اس صاعقہ کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا عَادٌ بہرحال جو قوم عاد تھی انہوں نے کیا کیا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ملک کے اندر تکبر کیا. ملک سے مراد کیا ہے؟ جس علاقے کے اندر جس جگہ پر وہ رہتے تھے تو وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے. تکبر کیا ہے کہ حق بات کا انکار کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول اور پیغمبر تھے اس کی نافرمانی کرنا. اس چیز کا نام کیا ہے؟ تکبر ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، حق بات کو نہ مانا اور کفر کے اوپر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تکبر کیا تو وہ ان کا تکبر کیسا تھا؟ بغیر الحق ناحق طریقے سے تھا. یعنی کوئی بھی اگر کوئی انسان حق پر ہو تو تکبر تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو ایک بندہ ہو ہی کس پر؟ ناحق پر ہو، غلط رستے پر ہو اور وہ تکبر کے اندر بھی مبتلا ہو جائے تو یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. تو جو بندہ حق پر ہو تو اس کے لیے بھی تکبر نہیں ہے، تو جو ہے ہی نہ حق پر تو وہ تکبر کرے تو یہ بہت بڑا نادانی ہے. تو شیطان نے تکبر کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ ذلیل و خوار ہو گیا. تکبر عزازی راخوار کرد. تکبر نے شیطان کو کیا کیا؟ ذلیل و خوار کیا، بزندان لعنت گرفتار کر لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ قید کر دیا. تو انہوں نے جب تکبر کا انداز کیا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً تو سب سے پہلے انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ ہم سے زیادہ زور اور قوت کے اعتبار سے کون ہے، یعنی کوئی ہے تو سامنے آئے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب کہ جو پیغمبر آیا کرتے تھے تو وہ ان کا آ کر سمجھایا کرتے کہ دیکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سخت کون ہو سکتا ہے. تو لہٰذا من اشد منا قوة ہم سے زیادہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے کون سخت ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فوراً دیا اولم یروا کیا وہ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی خلقہم کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا. اللہ نے ان کو پیدا کیا.
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہوا اشد منہم قوہ، وہ اللہ کی ذات ان سے زیادہ سخت تھی، ان سے زیادہ قوت والی تھی، ان سے زیادہ زور والی تھی، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں، بڑک مارتے ہیں جناب ہم سے قوت والا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ان سے یہ کہو کہ دیکھو تو صحیح کہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا تو وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت تھا، تو جو پیدا کرنے کے قابل ہو تو وہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کیا تھی، زیادہ قوت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو انکار جب کیا تو تکبر اور انکار دونوں مکس ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ اور عذاب کس طرح سے آیا، اس کی نوعیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، سائقہ ہے شروع کے اندر ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان کے اوپر ہوا چلائی، مسلسل چلائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہوا آئی تو وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بارش کو بند کر دیا، اور کئی لگاتار مہینوں تک ان کے اوپر بارش بند ہو گئی۔ 3 سال تک علماء فرماتے ہیں 3 سال تک بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور لگاتار اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہواؤں کو، خشک ہواؤں کو چلاتے رہے، جن کے اوپر کیا ہو گیا، خشک سالی کا بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس ہوا کو چلایا، اور بدھ والے دن جا کر ختم کر دیا، اور بدھ سے لے کر بدھ تک جب ان کے اوپر ہوا آئی تو وہ قوم کیا ہو گئی، تباہ و برباد اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر کر دی، ہواؤں کے ساتھ ان کو، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ بدھ کو شروع ہوا اور بدھ کے اوپر ہی ختم ہوا، تو یہ عذاب ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا تو اسی کے اندر وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر موسم پر، وقت پر بارشوں کو برساتے ہیں، اور ہواؤں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ ہوائیں جو چلتی ہیں تو اس سے خشکی زیادہ آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، پہلے نمبر پر بارشوں کو روک لیتے ہیں، اور تیز ہواؤں کو ان کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ تو تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ قوم خشک سالی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو خشک سالی کا عذاب دے دیتے ہیں، ایسا ایسا ان کی پیداواری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ بھوکا مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو تو بہت برباد کر دیتے ہیں۔ تو سائقہ جو لفظ شروع کے اندر آیا تو اس کی یہ کیا ہے، تفصیل ہے۔ تو سائقہ کہتے ہیں کہ ناگہانی آفت کو، تو کسی کے اوپر بجلی گر جانا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، سائقہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ناگہانی آفت ہے، کوئی مصیبت کسی قوم کے اوپر آ جائے، تو اب اس قوم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے سائقہ بھیجا وہ یہی تھا، تیز و تند ہوا تھی، اور ہوا ایسی تھی کہ جس کے اندر شور بہت زیادہ تھا۔ جیسے ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر شکاٹ ہو بہت زیادہ، تو وہ آواز جو تھی اس کے اندر ہوا کی، وہ خوفناک آواز تھی۔ تو اس خوفناک آواز کی وجہ سے ہی وہ ان کے کلیجے اور ان کے دل پھٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کو اٹھا دیا، اور آپس کے اندر ان کو پلٹ کر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کو دے مارا، جس سے وہ قوم ساری کی ساری تباہ برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ہوا کو کیا کیا، جاری کر دیا، اور ہوا کیسی تھی، سرسراً، تیز و تند تھی، بہت تیز ہوا تھی ان کے اوپر، اور اس کے اندر کیا تھا، اس کے اندر آواز بھی تھی، ایسی آواز ان کے